السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ کے اسباق اچھے سے یاد کر لیے ہوں گے۔ اگر کسی نے یاد نہیں کیے ہیں وہ جلد از جلد یاد کر لے تاکہ آگے کے جو اسباق ہیں ان کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ محترم دوستو، 5 تختیاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 6 پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیے نورانی قاعدے میں تختی نمبر 6 مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین، یعنی اس سبق کے اندر، اس تختی کے اندر کیا کرنا ہے، کیا ہے اس تختی کے اندر؟ ہم نے جو پیچھے حرکات کا سبق پڑھا، زبر زیر پیش کا سبق، اسی طرح حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کا سبق پڑھا، اسی طرح حروف لین، واو لین، یا لین کا سبق پڑھا، اسی طرح کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا سبق پڑھا۔ تو ان تمام اسباق کی مشق یہ تختی نمبر 6 میں دی گئی ہیں، یعنی جس کو پہلے کی 5 تختیاں اچھے سے یاد ہے، پہلے کے جو فارمولے ہیں، حرکات کا فارمولہ، حروف مدہ کا فارمولہ، اور اسی طرح حروف لین کا فارمولہ، اگر آپ کو یہ وہ پکے سے یاد ہے، مضبوطی کے ساتھ یاد ہے، تو آج کا سبق آپ کے لیے بالکل حلوہ ہے۔ آپ کو یاد کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف انگلی رکھ کر پڑھیں گے، آپ آسانی کے ساتھ پڑھ پائیں گے۔ دیکھیے اس میں آپ کو کچھ پڑھ کر بتاتا ہوں، باقی آپ خود سے حل کر کے آنا تاکہ خود آپ کو بھی کانفیڈنس رہیں اور آپ بھی موٹیویٹ ہو کہ الحمدللہ ہم پڑھ پا رہے ہیں، اور آپ کو بھی ہمت ملے۔ دیکھیے نورانی قاعدے کے اندر با زبر ب، با کھڑا زبر با، دیکھیے یہ ساری چیزیں پیچھے پڑھ لیا ہم نے۔ با زبر با شروع میں پڑھ لیا حرکات میں، با کھڑا زبر با، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا سبق جو ہم نے پڑھا اس میں پڑھا۔ با الف زبر با، یہ حروف مدہ کی مثال ہیں۔ آگے دیکھیے با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بئی۔ دیکھیے یہاں پر حرکات کی بھی مثال آ گئی، کھڑا زبر کھڑی زیر کی بھی آ گئی، یا مدہ کی بھی آ گئی، اور یا لین کی بھی آ گئی۔ آگے دیکھیے با پیش بو، با الٹا پیش بو، دیکھیے با پیش بو یہ حرکات ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، اور با الٹا پیش بو یہ حروف، یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا فارمولہ ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے دیکھیے با واو زیر بو، با واو زبر بو، جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جئی۔ تو یہ سیپریٹ منفرد ایک ایک حرف کی مشق ہمیں یہاں کرائی گئی، جس میں حرکات کی بھی مثالیں ہیں، مدہ کی بھی ہیں، اور حروف لین کی بھی ہیں۔ اب نیچے دیکھیے بڑے الفاظ کے ذریعے سے مشق کرائی جا رہی ہے۔ دیکھیے خلق، خا زبر خ، لام زبر ل، خل، قاب زبر ق، خلق۔ دیکھیے یہ حرکات کی مثال ہے، حرکات کی مشق ہے۔ خا لام قاب تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ آگے دیکھیے اذا وقب، اذا وقب، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، اذا، واو زبر و، اذا و، قاب زبر ق، اذا وق، با زبر ب، اذا وقب۔ یہاں پر بھی اس میں حرکات کی مثال ہیں، واو قاب با اس سب کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اسی طرح شروع میں حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اور دوسرے نمبر پر الف مدہ کی مثال ہے، ذال الف زبر ذا، اذا وقب۔ آگے دیکھیے وَإِذَا قُرِئَ، واو زبر و، حمزہ زیر ای، و ای، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا، قاب پیش قو، وَإِذَا قو، را زیر ری، وَإِذَا قُرِئ، حمزہ زبر ا، وَإِذَا قُرِئَ۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ یا کی شکل میں آئے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حمزہ کبھی الف کی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کی شکل میں، اور کبھی یا کی شکل میں۔ تو جب واو یا کی شکل میں آتا ہے تو اس کے اوپر یا نیچے کیا کر دیا جاتا ہے، چھوٹا سا حمزہ بنا دیا جاتا ہے، مختصر سا، ایسا مختصر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ تو اسی طرح سے حمزہ بنا دیا جاتا ہے، تو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ یہ یا نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے۔ آگے دیکھیے وَكَوَاعِبَ، وَكَوَاعِبَ، آپ اس کو ہجے کے ساتھ پڑھ لینا، میں آپ کو ویسے ہی پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اب میں ہجے کیسے کیے جاتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، میں امید کرتا ہوں کہ اب تک آپ نے ہجے کرنا سیکھ لیے ہوں گے۔ دیکھیے وَكَوَاعِبَ، آسان ہے ہجے کرنا، حرف دیکھنا ہے،
اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کو پڑھنا ہے، پھر اگلے حرف کو دیکھ کر اس کی حرکت کو پڑھنا ہے، پھر دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، پھر آگے کے اور ایک حرف کو اس کے حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ ہجے کا طریقہ ہے۔ وَقَوَاعِبَ، واو زبر و، کاف زبر کا، واو الف زبر وا، وَقَوا، عین زیر ای، وَقَوَاعِ، با زبر ب، وَقَوَاعِبَ، بالکل آسان ہے۔ دیکھیے آگے، فی جیدہا، فی جیدہا، آپ اس کے ہجے کر لینا، میں آپ کو صرف پڑھ کر بتاتا ہوں۔ یقول، یقول، فَأَقْرُوهَا، فَأَقْرُوهَا، لا يموت فيها، مآرب، يوم يرونها، يوم يرونها، وصاحبته، وصاحبته، ذلك، فقال، فقال، حافظین، حافظین، وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، وَأُوتِيَ، دیکھیے یہاں پر واو زبر و، حمزہ واو پیش او، شروع میں حرکت، بعد میں واو مدہ، پھر تا زیر تی، یا زبر یا، اوتیہ، پھر کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتاب، با زبر ب، ہا الٹا پیش ہو، کتابہ، وَأُوتِيَ كِتَابَهُ۔ جہاں پر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کون سا لفظ ہے تو وہاں پر آپ ہجے کر لے، دیکھ لے کہ کون سی حرکت ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، آپ کو سب کچھ پیچھے آپ پڑھ چکے ہوں۔ آگے دیکھیے، کیف فعل، کیف فعل، ولی دینی، دینی، نون کو نہیں کھینچنا ہے، ولی دینی، ولی دینی، اوحا لہا، اوحا لہا، بما یوعون، بما یوعون، وطور سنین، وطور سنین۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ عموماً جو غلطی کرتے ہیں لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ حرکات کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ زبر زیر پیش کو یہ حرکات ہے ان کو بالکل بھی کھینچنا نہیں، بلکہ ایک پل میں ان کو ادا کر دینا ہے، ایک پل میں۔ وطوری، ری، وطو، را کے نیچے دیکھیے زیر کی حرکت ہے، وطور سنین، تو یہاں پر وطوری، را کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، را کو اگر کھینچیں گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ زبر زیر پیش کو بالکل کھینچنا نہیں ہے، کھینچنا صرف الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو، یا پھر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو، ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے، وہ ایک الف کے برابر۔ اس کے علاوہ زبر زیر پیش کو کھینچ کر پڑھنا نہیں ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لے اور گزشتہ کے اسباق بھی دہرا لے۔ اس سبق کو یاد کرنے سے پہلے آپ گزشتہ کے اسباق دہرا لے، اس لیے کہ اگر گزشتہ کے اسباق دہرا لیں گے آپ 2 ہی منٹ کے اندر آج کا سبق، یہ جو تختی نمبر 6 ہے، یہ پڑھ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔